ہزار طرح کی مصیبتیں آئیں ہم پر، لیکن ہم اس مشن کو نہیں چھوڑ سکتے جو ہمارے ایمان کا حصہ ہے، جو ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ ہمیں جو برائی نظر آئے گی اس پر بولنا ہم پر واجب ہے، اور اس پر بھی خاموش اور مصلحت کی اور حکمت کی بات کر کے اس کے بہانے سے گوشہ نشین ہو جانا یہ امت کی ذمہ داری نہیں ہے۔ یہ تو راستہ تلاش کرنے اور بہانے کی بنانے کی ذمہ ایک سوچ ہے۔ باقی ہر عالم دین ہو، ہر مومن ہو، برائی کو دیکھے تو اس کا اظہار کرے اور لوگوں کو روکنے کی کوشش کرے۔ ایک بات اور میں بتاؤں، معاشرے میں کچھ سود خور ہیں، کچھ شرابی ہیں، اور ان کے متعلق ایسا ہے کہ وہ اچھا اثر اور رسوخ رکھتے ہیں۔ ہمارے علاقے میں ایک مرتبہ ایسا ہوا تھا کہ مجھے ایک جگہ تقریر کے لیے بلایا گیا اور کہا گیا پہلے ہی سے کہ یہاں پر سود کا کاروبار زیادہ چلتا ہے، آپ اس پر برائے کرم کچھ نہ بولیں، کیونکہ ہمارے محلے کے بڑے بڑے ذمہ دار لوگ جو ہیں وہ سب اس کاروبار میں مصروف ہیں، آپ سود پر کچھ نہ بولیں، باقی آپ کی ہر تقریر سننے کو تیار ہے۔ میں نے اس دن قسم کھا لی، پورا 1 گھنٹہ سود پر ہی میں نے بیان کیا۔ نہیں بلانا اس کے بعد نہ بلاؤ، لیکن ہم سمجھوتا اس بات پر نہیں کرتے کہ تمہاری طبیعت دیکھ کر کے بات کریں، ہم رسول اللہ کی شریعت دیکھ کر بات کریں۔ ایک عالم دین کا یہ حق ہے کہ وہ برائی کو دیکھے تو اس کا اظہار کر کے منع کرے۔ مخالفت ہوگی، ہمیں پتہ ہے، برائیاں کرنے والے کریں گے، لیکن یہاں پر ایک بات مجھے یاد آتی ہے، اس بزم میں مقصود ہے اصلاح مفاسد۔ نشتر جو لگاتا ہے وہ دشمن نہیں ہوتا۔ ڈاکٹر تمہاری پھوڑی کو اگر کاٹتا ہے چاقو سے تو وہ قاتل نہیں ہے، وہ کلر نہیں ہے، وہ تمہارے جسم سے پھوڑی کو کاٹ رہا ہے، وہ ناسور کو نکال رہا ہے۔ تمہارے اندر برائی کو اگر ہم روک رہے ہیں، برا تھوڑی دیر کے لیے لگے گا۔ اسی لیے میں اکثر ایک جملہ کہتا ہوں، بخار کی دوا کڑوی ہوتی ہے، نگل لو تو فائدہ ہے۔ ظاہر سی بات ہے تمہارے اندر کچھ برائیاں ہیں، اگر ہم نے اس کو کہا، انگلی رکھی، تو ہو سکتا ہے آپ ہم کو علماء کی فہرست سے ہی ہٹا دیں گے، کہیں گے یہ مولانا ہی نہیں ہے، یہ عالم ہی نہیں ہے، کیونکہ طبیعت جلدی کسی کو ایکسپٹ نہیں کرتی۔ برائیوں سے روکنا ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ جانتے ہیں مکہ مکرمہ میں سارے لوگ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ایسے فدائی تھے، اعلان نبوت سے پہلے کی بات کر رہا ہوں، حضور کے اخلاق پر کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا تھا۔ جتنی اچھائیوں کا حضور نے حکم دیا سب کو وہ ایکسپٹ بھی کرتے تھے، مانتے بھی تھے، لیکن جہاں برائیوں کے لیے روکا کہ یہ غلط ہے، اس کو ایکسپٹ کرنے کو طبیعت نہیں مانتی۔ اتنے سالوں سے ہم کرتے آ رہے ہیں، ابھی آپ آ کر روک رہے ہیں، یہی تو دشمنی شروع ہوئی۔ اور ہم یہاں پر اسی بات کے لیے کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرامین کے مطابق اور قرآن کے مطابق ایک بڑا جہاد ہے۔ برائیوں سے لوگوں کو بچانا، روکنا اور اپنے نفس کو بچانا، یہی جہاد جس کے متعلق حدیث پاک میں ملتا ہے، رجعنا من الجہاد الاصغر الى الجہاد الاکبر۔ جو جنگ ہوتی ہے نا آمنے سامنے میدانوں میں، اس کو حضور نے فرمایا یہ چھوٹا جہاد ہے، اور برائیوں سے لڑنا یہ بڑا جہاد ہے۔ اپنے نفس سے لڑنا جو برائیوں کی طرف ہمیں لے کر کے جاتا ہے، یا برائیوں سے روکنا کسی کو، یہ بڑا جہاد ہے۔ یہاں پہلوانی دکھانا، ایک دوسرے کو کشتی میں پچھاڑ دینا، یہ تو طاقت کا کھیل ہے، لیکن کسی کو برائیوں سے باز لے کر کے آ جانا، یہ بہت بڑی طاقت کا مظاہرہ کرنا ہوتا ہے، بہت بڑی۔ اگر تمہاری زبان سے کوئی بچ گیا برائیوں سے تو سمجھ لو کہ تم نے اس کے ساتھ ایک بہت بڑا کار خیر کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حضرت علی سے، یا علی لَأَن يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا خَيْرٌ لَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا۔ اے علی، تمہارے ذریعے سے اگر ایک آدمی بھی سیدھے راستے پر آیا تو پوری دنیا کمانے سے بہتر ہے، تمہارے پوری دنیا سے بہتر ہے۔
ایک آدمی اگر سیدھے راستے پر آ گیا تو اسلام کا پورا نظام یہ ہے خیر کی طرف لوگوں کو بلانا اور شر سے لوگوں کو روکنا. اور یہ ذمہ داری اگر قوم بھولتی چلی جائے گی تو یہ قیامت کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگ اچھائیوں کا حکم دینا چھوڑ چکے ہوں گے, برائیوں سے روکنا بند کر چکے ہوں گے, حتیٰ کہ ان کے آنکھوں کے سامنے راستوں پر زنا ایسے ہوگا جیسے گدھے جوڑا کھاتے ہیں, جانور زنا کرتے ہیں, اس طرح سے انسان ان کے آنکھوں کے سامنے کیا کریں گے اور یہ کچھ نہیں کہیں گے. یہ طبیعت آتی جائے گی تو یہ قیامت کی نشانیوں میں سے. آج یہی حالات تو ہے. لوگ یہ کہتے ہیں کہ ان کا مسئلہ ان کے ساتھ, ہم کیا کہیں ان کے لیے. نہیں میرے عزیز, میں جو بات کہہ رہا تھا وہ بیچ میں رک گئی. معاشرے میں کبھی سود خور ہوتے, شرابی ہوتے, بہت سارے ہیں, اور غلط کاموں میں وہ ملوث ہیں. کیا چیز ہے ان کو توبہ کرنے پر, وہ واپس آنے پر مجبور نہیں کر رہی ہے؟ کون سی چیز ہے جو ان کو ان کے گناہ پر بڑھاوا دے رہی ہے؟ کیا چیز ہے؟ کبھی آپ نے سوچا؟ وہ چیز یہی ہے ہم سب کی. معاشرے میں اگر وہ غلط تھا تو ہم نے اس کے ساتھ دوستی ویسی ہی بنائی رکھی جیسے پہلے تھی. اس کو احساس ہونے ہی نہیں دیا کہ تو نے غلط کیا ہے یا غلط کر رہا ہے. اس کا ملنا جلنا اٹھنا بیٹھنا سب اچھے لوگوں کے ساتھ ویسے ہی چل رہا ہے. امام صاحب بھی مل رہے ہیں, اس کو سارا ریسپیکٹ ویسے ہی مل رہا ہے, تو وہ یہی سمجھتا ہے میں جو کچھ کر رہا ہوں اچھا کر رہا ہوں. اور اگر قوم کی تمام ذمہ دار لوگوں نے ایک بات یہ طے کیا کہ تو یہ غلط کاموں میں ہے, ہم آج سے تیرے ساتھ کوئی تعلق نہیں رکھیں گے, کبھی تیرے ساتھ کسی دعوت میں نہ آئیں گے نہ بلائیں گے. اس سے ہوتا کیا ہے؟ لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ ہم بائیکاٹ کا کوئی مشن چلا رہے. نہیں, اس سے اس کو احساس ہوتا ہے کہ میں مجلس میں بیٹھنے کے لائق نہیں ہوں, میں توبہ کر لوں تاکہ بیٹھنے کے لائق بن سکوں, ان برائیوں سے باز آ جاؤں. اور تمہارے ملن جلن کی وجہ سے یہ سارے آج لوگ پہلے چھپ کر کے کرتے تھے, آج اوپنلی یہ سارے کام کرنے لگے. لوگ جو ہے پہلے ڈرتے تھے کہ قوم میں لوگوں کو پتا چل جائے میرا دھندا کیا ہے تو پتہ نہیں میرے ساتھ لوگ کیسا سلوک کریں گے. آج وہ نڈر ہے, شیر ہے, کچھ نہیں ہوتا. آج لوگ جس کے پاس پیسہ زیادہ ہے اس کی عزت کرتے ہیں, اس کے ساتھ سانٹ گانٹ ویسی ہوتی ہے, سب اچھے لوگ بھی اس کے یہاں آتے ہیں جاتے ہیں, سب ہوتا ہے. عزیزان گرامی وقار, برائیوں سے روکنے کا نظام جو ہمارا ختم ہوتا جا رہا ہے, یہ قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے. آج آپ کی اور ہماری ذمہ داری اتنی تو ہے کہ ان محفلوں سے اپنے آپ کو دور کر لو جہاں یہ سارے کام ہو رہے ہیں. غلط جو بھی ہے اس کو تمہارا دماغ خود ہی پہچانتا ہے غلط کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے اتنی ہدایت ہر بندے کو عطا کی, ہر بندے کو. اللہ نے قرآن میں فرمایا الم نجعل له عینین ولسانا وشفتین وہدیناہ النجدین, ہم نے دو چیزیں ایسی نہیں دی ہیں تمہیں جو خیر اور شر کو پہچانتی ہیں. ہر انسان, آپ کو کسی نے بتایا نہیں کہ آگ گرم ہوتی ہے, بچپن سے بتایا نہیں جاتا ہے. انسان اپنی خود تجربات سے یا دیکھ دیکھ کر کے سمجھتا ہے, وہ آگ میں ہاتھ ڈالتا نہیں ہے. کیا اس کی کوئی ٹریننگ دی گئی ہے بچپن سے کہ آگ میں ہاتھ ڈالنا نہیں چاہیے؟ تمہاری طبیعت نے خود ہی فیصلہ کیا ہے کہ یہ جلاتی ہے چیز, یہ گرم ہے, یہ نقصان دہ ہے. تو یہ ہدایت اللہ نے ہر بندے کو عطا کی ہے. کیا آپ نے اپنے بچوں کو یا آپ کو کسی نے بچپن سے سکھایا ہے کہ جو گندگی ہے, جو غلاظت ہے, پخانا ہو, گوبر ہو, یہ نہیں کھایا جاتا؟ یہ چیزیں سکھائی نہیں جاتی. انسان کی طبیعت میں ہے کہ اس کو ایکسپٹ نہیں کرتی طبیعت, دماغ خود ہی کہتا ہے یہ گندی ہے, یہ بری ہے. تو اتنی ہدایت تو اللہ کی طرف سے ہے خیر اور شر کو پہچاننے کی. اور کچھ ایسی باریکیاں ہیں جس کو علماء بیان کرتے ہیں, یہ برا ہے اور یہ اچھا ہے. عزیزان گرامی وقار, آج امت کی یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے جس کو فراموش کیا جا رہا ہے. اس ذمہ داری کو ایسا نہیں کہ صرف علماء نبھائیں گے, عوام الناس کو بھی اس ذمہ داری پر آنا چاہیے. آواز ہر برائی کے خلاف اٹھاؤ, اور یہاں تک کہ اس پر اگر تمہاری موت بھی آتی ہے تو وہ شہادت کی موت ہے, وہ شہادت کی موت ہے. برائیوں سے روکتے ہوئے اگر کوئی قتل ہو گیا یا اگر کوئی دنیا سے انتقال کر گیا تو اس کی موت کو شہادت کی موت قرار دیا گیا ہے.
یہاں تک کہ ایک حدیث میں یہ بھی ملتا ہے کہ کوئی بندہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بتائے ہوئے تعلیمات کو لوگوں تک پہنچانے کا سفر کر رہا تھا، لوگوں کو اچھائیوں کا حکم دینے کا سفر کر رہا تھا، برائیوں سے روکنے کا سفر کر رہا تھا، اس دوران اس کا انتقال ہو گیا تو حضور فرماتے ہیں اس کا درجہ نبیوں اور شہیدوں کے بیچ میں ہوگا۔